السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق بھی ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اس کو دہرا کر یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی کتاب سنن ابی داؤد جلد اول کا 8واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ باب ما ينجس الماء، اپنا صفحہ پیج سبق کا نکال لیجئے تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ينجس الماء، یہ باب ہے اس بارے میں کہ ما ينجس الماء، کہ پانی کتنی مقدار میں نجس قرار دیا جائے۔ جی اس حوالے سے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اس کو اگر ہم پہلے سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز احادیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم اختلاف سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ پانی کی دو بنیادی اقسام ہیں، پہلی قسم مائع قلیل، دوسری قسم مائع کثیر ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کی بنیادی دو ہی اقسام ہیں، مائع قلیل اور نمبر 2 مائع کثیر۔ مائع قلیل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ وہ کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ پانی میں 3 اوصاف ہوتے ہیں، رنگ، بو، ذائقہ۔ تو مائع قلیل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا خواہ کوئی بھی وصف تبدیل نہ ہو۔ مثلا پانی کی مقدار اگر ایک بالٹی ہے، اس میں چند قطرے پیشاب کے گر جائیں تو پانی سارا ناپاک ہے، اگرچہ پانی کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ یہ ہے مائع قلیل کے بارے میں ضابطہ۔ مائع کثیر کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ نجاست گرنے کے بعد اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ہے، ورنہ پانی پاک ہے۔ اور اوصاف ثلاثہ پانی کے یہ ہیں، رنگ ہے، بو ہے اور ذائقہ۔ اگر کوئی وصف تبدیل ہو نجاست گرنے کے بعد تو پانی ناپاک ہے، ورنہ پانی پاک ہے۔ اب اس فقی مسئلے میں امام مالک کا ائمہ ثلاثہ سے اختلاف ہے۔ امام مالک کے نزدیک مائع قلیل اور مائع کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی نجاست گر جائے، یا نجاست واقع ہو جائے تو کوئی وصف تبدیل ہو تو پانی ناپاک ہے، ورنہ پانی پاک ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ دوبارہ سن لیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مائع قلیل اور مائع کثیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک پانی میں نجاست گر جائے، اگر کوئی وصف تبدیل ہو، وہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، وصف تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ہے، ورنہ پانی پاک ہے۔ ان کے دلائل وہ بیر بعوضہ والی روایات ہے جو اگلے ترجمۃ الباب میں ہے کہ ان روایات سے امام مالک نے استدلال کیا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے ترجمۃ الباب میں وضاحت سے دیکھیں گے۔ باقی رہا ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ، انہوں نے مائع قلیل اور مائع کثیر کا فرق کیا ہے۔ مائع قلیل میں اگر نجاست گر جائے اور نجاست کے گرنے کا یقین ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ اور مائع کثیر میں اگر اوصاف ثلاثہ میں کوئی وصف تبدیل ہو تو پانی نجس ہوگا، وگرنہ پاک ہی رہے گا۔ اب امام شافعی اور امام احمد کا مسلک یہ ہے، انہوں نے مائع قلیل کی مقدار میں اختلاف کیا ہے۔
مائع قلیل اور مائع کثیر کی مقدار میں ائمہ ثلاثہ کا پھر آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ مقدار ما قلتین، مقدار ما پانی کی مقدار اگر قلتین ہے تو یہ مائع کثیر ہے، اگر قلتین سے کم ہے تو مائع قلیل ہے۔ یہ شوافی اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ قلتین کی مقدار یعنی کہ 2 بڑے مٹکوں کی جو مقدار یہ مائع کثیر ہے اور اس سے کم مائع قلیل ہے، جبکہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ کوئی مائع کثیر کی کوئی حد۔ امام ابو حنیفہ کا اس حوالے سے مائع کثیر کی تعیین کے حوالے سے 3 مشہور قول ہیں۔ مائع کثیر کی تعیین کے حوالے سے کون سا پانی مائع جاری کے حکم میں ہو کر مائع کثیر ہوگا، مائع جاری کے حکم میں ہو کر مائع کثیر ہوگا، اس حوالے سے احناف کی 3 مشہور اقوال ہیں۔ وہ پہلا قول یہ ہے مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہوگا، اگر وہ کسی مقام پر پانی کو کثیر سمجھتا ہے تو کثیر وگرنہ قلیل ہے، ایک۔ دوسرا قول یہ ہے اتنا بڑا حوض ہو کہ ایک طرف حرکت کرنے سے دوسری طرف حرکت نہ پہنچے تو یہ کثیر ہے وگرنہ قلیل ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ چاروں اطراف سے وہ حوض 10 ہاتھ گہرا 10 ہاتھ ہو، یعنی کہ چاروں اطراف سے وہ 10 ہاتھ ہو اور گہرا اتنا ہو کہ نیچے زمین نظر نہ آئے، جیسا کہ آج کل کمر بند تک حوض ہیں، یہ بھی کثیر ہے ورنہ قلیل ہے۔ یہ 3 مشہور اقوال ہیں ائمہ احناف کے مائع کثیر اور قلیل کی تعیین کے حوالے سے۔ شوافی اور حنابلہ نے مائع قلتین کی مقدار کو مائع کثیر قرار دیا اور اس سے کم کو مائع قلیل قرار دیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوافی اور حنابلہ کی دلیل اور ان کا مستدل اس ترجمۃ الباب میں بیان کردہ حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی قلتین کو پہنچ جائے 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو جائے، لم يحمل الخبث تو وہ نجاست نہیں اٹھاتا یا یوں کہ وہ نجس نہیں ہوتا۔ به قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے متعلق سوال کیا گیا، اور وہ پانی کہ جس پانی یا گھاٹ میں درندے اور چوپاہے بار بار آ کر پانی پیا کرتے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الماء قلتین، آپ نے فرمایا کہ جب یہ پانی قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے، لم يحمل الخبث تو یہ نجس نہیں ہوتا۔ قال ابو داود هذا لفظ بن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داود وهو الصواب۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد تحويل قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه، اسی معنی کی روایت کو ذکر کیا، آپ نے یہی ارشاد فرمایا اذا كان الماء قلًا لم يحمل الخبث، کہ پانی کے متعلق جب سوال کیا گیا وہ پانی جو صحرا میں، جو کھلے فضا میں پانی جہاں پر درندے چوپائے آ کر پانی پی لیتے ہوں اور وہاں پر وہ آ کر
مینگنیاں وغیرہ گرا دیتے ہوں، اس پانی کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو پانی نجس نہیں ہوتا۔ اور اس معنی کی جو میں معنی بیان کر رہا ہوں، اس معنی کی تائید کے لیے یہ الفاظ حدیث آ رہے ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر قال حدثني ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس، جب پانی 2 قلتین کی مقدار کا ہو، فإنه لا ينجس، تو لا ينجس، تو اس وقت یہ پانی ناپاک نجس نہیں ہوتا۔ قال ابو داود حماد بن زید وقف عن عاصم۔ تو ان احادیث سے امام شافعی یوں استدلال کرتے ہیں کہ مقدار قلتین وہ ماء کثیر کی حد ہے، اس سے کم ماء قلیل ہے۔ اگر مقدار قلتین میں نجاست گرے اور پانی کا کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو یہ پانی پاک ہے، کیونکہ یہ پانی کثیر ہے، قلیل نہیں ہے۔ یہ شوافع یوں ماء قلتین کی مقدار کو ماء کثیر میں شمار کرتے ہیں۔ احناف کی طرف سے اس حدیث کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث سندن اور متنن معنن اور مصداقن مضطرب ہے، اور وہ یوں اس سند اور متن کے اعتبار سے اضطراب ہے۔ سند کے اندر اضطراب تو یوں ہے، کبھی سند میں محمد بن جعفر اور کبھی محمد بن عباد بن جعفر کا ذکر ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ذکر ہے عن محمد بن عباد بن جعفر، اور جبکہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر ہے سند کے اندر محمد بن جعفر، تو سند میں بھی اضطراب موجود ہے۔ سند میں کہیں محمد بن عباد بن جعفر اور کہیں محمد بن جعفر کا ذکر ہے۔ متن میں یوں اضطراب ہے کہ کسی حدیث میں قلتین کا لفظ ہے اور کسی حدیث میں 40 قلتن کے الفاظ بھی موجود ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث اس حدیث میں متنن بھی اضطراب ہے۔ تیسرا، اس حدیث کے معنی میں بھی اضطراب موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ قلہ کی 4 مشہور معنی ہیں۔ ایک معنی مٹکا کے ہے، دوسرا معنی اس کے پہاڑ کی چوٹی کے بھی کیا جاتا ہے، تیسرا معنی شے کی بلندی، چوتھا معنی قد آدم۔ اب اگر آپ قلہ کا معنی مٹکا لے سکتے ہیں تو ہم قلہ کا معنی قد آدم لے سکتے ہیں، تو جب اس قلہ کے معنی میں کئی احتمالات آ گئے تو استدلال باطل ہو گئے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ تو یوں اضطراب فی المعنی بھی موجود ہے۔ آگے چوتھا، اضطراب کی جو صورت ہے وہ مصداق کے حوالے سے بھی اس حدیث میں اضطراب ہے۔ سند کے حوالے سے بھی حدیث میں اضطراب ہے، متن کے حوالے سے بھی حدیث میں اضطراب، کہیں 40 قلتن کے الفاظ بھی موجود ہیں، اور معنی کے اعتبار سے بھی حدیث میں اضطراب ہے، اور مصداق کے حوالے سے بھی حدیث میں اضطراب ہے۔ اور مصداق کے حوالے سے کیسے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ قلتن کا معنی مٹکا ہی ہے تو پھر مٹکوں کے مصداق میں بھی اختلاف ہے، بعض مٹکے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض مٹکے درمیانے اور بعض مٹکے بڑے ہوتے ہیں۔ حدیث میں کسی مقدار کا کوئی تذکرہ نہیں، ان سب اضطرابات کے باوجود ماء قلتین سے ماء کثیر کو ثابت کرنا عقل کے بھی خلاف ہے۔ احناف کی طرف سے دلیل، زمزم کا کنواں صحابہ کے دور میں کسی چیز کے گرنے سے ناپاک ہو گیا تھا، تمام صحابہ کی موجودگی میں اس کنویں کو پاک کیا گیا، جبکہ کنویں کا پانی بالاتفاق 2 مٹکوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قلتین کی مقدار کو کثیر مقدار قرار دینا درست نہیں ہے، ورنہ کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیں اگلا ترجمۃ الباب دیکھ لیں۔ باب ما جاء فی بیر بعوضہ، بیر بعوضہ میں کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں۔
وبه قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور ولا ينجس شيء قال ابو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. بعد نے عبداللہ بن رافع کی جگہ عبد الرحمن بن رافع ذکر کیا. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کیا ہم بئر بضاعہ سے، یہ کنواں ہے، بئر بضاعہ سے ہم وضو کر سکتے ہیں جبکہ یہ ایسا کنواں ہے کہ جس میں حیض و نفاس کے کپڑے، یطرح فیہا الحیض ولحم الکلاب، حیض و نفاس کے کپڑے پھینک دیے جاتے ہیں اور اسی طرح کتوں کے گوشت کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی مرے کتے پھینک دیے جاتے ہیں اور اس طرح بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں. تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ پانی وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ولا ينجس شیء، کہ کوئی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی. بظاہر معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کنواں پاک ہے. اور یہ مستدل ہے مالکیہ کا کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ مائع قلیل اور مائع کثیر میں کوئی فرق نہیں ہے اور نجاست جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو وہ پاک ہے پانی. وبه قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الکلاب والمحائض وعذر الناس. حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ بئر بضاعہ سے پانی لایا جاتا ہے اور وہ ایسا کنواں ہے کہ جس میں کتوں کو ڈالا جاتا ہے اور حیض اور نفاس والے کپڑے اور لوگوں کی گندگیاں پھینک دی جاتی ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجس شیء. قال ابو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت اکثر ما يكون فيها الماء قال الى العانة. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بئر بضاعہ کے محافظ اور نگہبان اور نگران چوکیدار سے میں نے سوال کیا. قتیبہ بن سعید یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بئر بضاعہ کے نگران اور نگہبان چوکیدار سے جب میں نے سوال کیا کہ اس کی یہ بئر بضاعہ کی اس کی گہرائی عمق کتنی تھی، تو فقلت اکثر ما یکون فیہا الماء قال الی العانہ، کہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں میں جو زیادہ سے زیادہ پانی وہ ناف کے نیچے تک تھا. قلت فاذا نقض قال دون العورہ. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی زیادہ سے زیادہ پانی جو ہوتا تھا وہ ناف کے نیچے تک ہوتا تھا اور جب وہ پانی کے اندر کمی آ جاتی تو وہ گھٹنوں سے نیچے تک آ جاتا تھا. قال ابو داود وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم ذرعته فاذا عرضها 6 اذرع. امام ابو داود خود فرماتے ہیں کہ بئر بضاعہ کا جب میں نے اندازہ لگایا اپنی چادر کے ذریعے سے تو اس کو شمار کیا کہ اس کی چوڑائی 6 گز تھی. وسألت الذي فتح، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چوڑائی میں بھی بڑا نہیں تھا اور اس کے اندر پانی بھی اتنا گہرا نہیں تھا اور پانی
کیا گہرائی تھی اس کے اندر، وہ آپ کو بیان کر دیا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ جو گہرائی ہوتی تھی وہ ناف کے نیچے تک، اور کمی ہو جاتی تھی تو وہ گھٹنوں تک اس کا پانی آ جاتا تھا۔ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابُ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا کہ میں نے اس باغ کے مالک سے میں نے سوال کیا کہ جس نے مجھ کو داخل کیا کہ کیا اس کی تعمیر کو تبدیل کیا گیا ہے کہ جس تعمیر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہی تعمیر ہے اس کنویں کی۔ تو دیکھا حضرت امام ابو داود نے فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی بھی متغیر اللون نہیں تھا، فرماتے ہیں وہ متغیر اللون تھا۔ رأیت فیہا ماء متغیر اللون، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی کے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یہ سارے کے سارے شواہد یہ جو امام ابو داود نے بیان کیے، یہ جاتے ہیں جو مذہب ہے حنابلہ کا اور شوافع کا، ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ جو اس مقدار کو، مقدار قلتین کو ماء کثیر قرار دے کر پانی کے پاک ہونے کا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے ائمہ ثلاثہ استدلال اور استشہاد کرتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابو داود نے 4 باتیں جو ذکر کی اس حوالے سے کہ یہ بیر بضاعہ جس کے پانی کے استعمال کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یہ ماء جاری کے حکم میں بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کے استعمال کرنے کی اجازت دی، تو معلوم ہوا کہ ماء کثیر اور یہ قلتین کی جو مقدار ہے یہ ماء کثیر کی ہے۔ اس کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے یہ جو حدیث میں آپ کا فرمان ہے الماء طہور لا ينجس شیء، یہ آپ کا فرمان نجاست کے نکالنے کے بعد کا ہے، یہ احناف کی طرف سے جواب ہے، یہ نجاست کو نکالنے کے بعد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس میں گندگی چیزیں ڈالی جاتی تھیں، اور زمانہ اسلام میں اس کنویں کو پاک و صاف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک بھی اس کنویں میں ڈالا تھا، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہو گیا، لیکن صحابہ کے دل میں تردد پیدا ہوا کہ اس کنویں میں دیواریں بھی ہیں، نیچے زمین بھی وہی ہے۔ اس تردد کی بنا پر سوال کیا تو آپ نے ان کے تردد کو ختم کرنے کے لیے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس میں کہیں ماء قلیل اور ماء کثیر کا فرق واضح نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کی صحیح وضاحت یہ ہے جو ابھی بیان کر دی گئی۔ یہاں امام ابو داود نے جو ان الفاظ میں آپ کے سامنے آئے ہیں کہ یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ یہ ماء جاری کے حکم میں نہ تھا، اور رد میں 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے کہ یہ کنویں میں پانی کی گہرائی کا حساب ناف سے بھی کم تھا، ایک۔ دوسرا یہ چوڑائی کے حساب سے بھی 6 گز تھا۔ تیسرا یہ کہ پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا، اور چوتھا یہ کہ اس کنویں میں کی تعمیر بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، جس طرح سابقہ زمانے میں تھا، زمانہ اسلام میں بھی وہی بنا اور وہی تعمیر تھی۔ یہ 4 چیزیں خبر دیتی ہیں کہ یہ کنواں ماء جاری کے حکم میں نہیں تھا۔ تو پہلی وجہ کا جو جواب ہے، احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ ماء جاری کے حکم میں تھا اور بہتا کنواں تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتا کنواں ہے، اس کا پانی پاک صاف ہے اور پانی پینے کے لیے بھی قابل استعمال ہے۔ تو اس کا جواب، پہلی جو وجہ انہوں نے بیان کی، اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ پہلی بات جو امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس کا پانی زیر ناف سے بھی کم تھا، اس قول کے مطابق علامہ واقدی کا جو کہ مشہور مورخ ہے، ان کا قول ہے کہ اس کنویں کا پانی گہرائی میں بہت تھا، اس سے باغات کی سیرابی بھی ہوتی تھی، لہذا علامہ واقدی کا قول زیادہ راجح ہے۔ دوسرا جو وجہ انہوں نے بیان کی کہ کنواں گہرائی اور چوڑائی کے حساب سے 6 گز تھا، وہ ماء کثیر کیسے ہو سکتا ہے؟ احناف فرماتے ہیں
کہ داہ در داہ کا حساب اس وقت ہے جب پانی کا پھیلاؤ زیادہ ہو اور گہرائی کم ہو۔ اگر اس کے برعکس گہرائی زیادہ ہو تو پانی کا پھیلاؤ اگرچہ کم بھی ہو تب بھی مائع جاری کے حکم میں ہو سکتا ہے۔ تیسرا جواب جو انہوں نے وجہ بیان کی اس کا جواب یہ ہے، امام داود کا کہنا ہے کہ کنویں کی بنا کوئی تغیر نہیں آیا، یہ تحقیق بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام داود کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے، اتنے طویل عرصے میں پرانی بنا کا رہنا محال ہے، تبدیلی کا آ جانا لازمی ہے۔ یہ بات بھی علامہ واقدی نے ذکر کی ہے۔ چوتھی وجہ جو انہوں نے بیان کی کہ کنویں کا پانی بھی متغیر اللون دیکھا، لیکن یہ تغیر بہرحال یہ تغیر نجاست کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ تغیر درختوں کے پتوں کی وجہ سے آیا، تو اس لیے ان سے یہ استدلال کرنا کہ مائع جاری کے حکم میں نہیں ہو سکتا یہ درست نہیں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔